الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما بدأنا أول خلق نعيده. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فضل على أمم. حاجی محمد راشد صاحب اور حاجی محمد آصف صاحب کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ ہم اس کے ذکر کی محفل سجا کر اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ثناخانی کے اس خوبصورت ذکر کے ساتھ ان کے سال ثواب کا اہتمام کریں. دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے اس زندگی کی امانت لوگوں کو نصیب فرمائی ہے. اللہ کریم نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو تخلیق فرمایا، جتنے بھی روح تخلیق فرمایا، ان میں سے سب سے قیمتی زندگی اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا کی. اللہ رب العزت نے کسی بھی روح کو روح عطا کرتے ہوئے، کسی بھی جاندار کو جان عطا کرنے کو ہوئے یہ نہیں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، لیکن جب حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی تو اللہ کریم نے اس زندگی کی نسبت اپنی جانب فرمائی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، میں نے اس انسان میں اپنی طرف سے حیات کا. حالانکہ سب جو زندگی عطا کی گئی، جتنے بھی جاندار ہیں، سب کو زندگی اللہ نے ہی عطا کی، لیکن انسان کو اس چیز کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کہ انسان تیری زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ نے اس زندگی کی نسبت خاص اپنی طرف. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ جو خاص زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس خاص زندگی کی قدر کرنے کا، اس کا اہتمام کرنے کا، اس کو سنوارنے سے قاصر. یہ جو دنیاوی کھیل ہیں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہم اپنی اس زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق عطا کرنے والا تو اللہ ہے، اور اس نے جتنا دینے کا وعدہ کیا ہے، جب دینے کا وعدہ کیا ہے، جہاں دینے کا وعدہ کیا ہے، رزق پہنچ کے رہنا ہے. ہم اپنی زندگی کی حفاظتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنے حصار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پرامن زندگی گزار سکیں. حالانکہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے
اگر ہم دنیا میں اپنی حفاظت کا احسار قائم کرنے کے بجائے اس کی حفاظت کے احسار میں آ جائیں تو ہم یہ زندگی پرامن گزار سکتے ہیں، سکون سے گزار سکتے ہیں۔ ہر شخص سکون کی دولت ڈھونڈنا چاہتا ہے، کوئی موسیقی میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اولاد میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اچھی بیوی میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی خوبصورت عہدے میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ملازمت میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کاروبار کی ترقی میں ڈھونڈ رہا ہے۔ حالانکہ میرا رب کہہ رہا ہے الا بذکر الہ تطمئن القلوب، زندگی کو سکون نہیں ملنا، اولاد آ گئی تب بھی نہیں ملنا، رزق آ گیا تب بھی نہیں ملنا، عزت مل گئی تب بھی نہیں ملنا، عہدہ مل گیا تب بھی نہیں ملنا، کسی بڑے مقام پر پہنچ گئے تو سکون تب بھی نہیں ملنا۔ سکون کب ملنا ہے؟ جب تم اپنے آپ کو اپنے رب کی بندگی میں دیکھو۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ہی کام کہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی سارے میرے کام کرنے والے کام ہیں، تمہیں رزق دینا، تمہیں اچھی بیوی دینا، اچھی اولاد دینا، تمہارا گھر سنوارنا، تمہارے سر پہ عزتوں کے تاج رکھنا، تمہیں خوشحالی دینا، تمہاری بیماریوں میں شفا کرنا، تمہاری تکالیف کو دور کرنا، یہ تو رب کے کام ہے۔ تم کن کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تمہارا کام یہ نہیں کہ اپنے لیے رزق تلاش کرو، اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈو، اپنے لیے اسباب تلاش کرو کہ فلاں چیز آئے گی۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری طرف تو آ گئے، اے جو رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عزت لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کبھی اپنے سارے دروازے چھوڑ کر مجھ رب کی بارگاہ میں بندہ بن کے آگے بڑھے، پھر دیکھو کہ میں رزق کے خزانے کیسے کھولتا ہوں، عزتیں کیسے عطا کرتا ہوں، تمہاری جھولیاں کیسے بھرتا ہوں، تمہیں سکون کی دولت سے کیسے مالا مال کرتا ہوں۔ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یہ واقعات تو ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو دولت آتی تھی وہ جو صبح پہ آتی تھی وہ شام تک نہیں بچتی، آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ کیوں لٹا دیتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم تھا۔ ان کا یہ عقیدہ سچا تھا کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دینے پہ قادر ہے، جو آج بھیج رہا ہے، جو آج پیٹ میں ایندھن لگانے پہ قادر ہے وہ کل بھی قادر ہے۔ وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں رکھتے تھے کہ میں مال کو سنبھال کے رکھوں تاکہ کل میرے کام آ سکے۔ ہم اپنے کل کے پیچھے دوڑ دوڑ کے اپنا آج برباد کرتے تھے، اور کل ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ انسان بہترین وہ ہے جو اپنا آج سنبھال لیتا ہے، جو اپنی آج کی زندگی کو اس سانس کو غنیمت جانتا ہے۔ اور اولیاء کرام نے ہمیں یہی سکھایا اپنی زندگیوں سے، انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں یہی درس دیا کہ اس زندگی کی جو سعادت اللہ نے تمہیں نصیب فرما دی، اس سعادت کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اس کو اپنے اللہ کی یاد میں گزارنے، اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری جو زندگی ہے وہ اگلی زندگی میں تمہارے کام آ سکے۔ یہ زندگی ہماری کمائی کا موقع ہے، ہماری کمائی کا موقع ہے، ہم نے یہاں سے رزق اکٹھا کرنا ہے، اپنا زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے، اور ہمارا سفر تو ابھی باقی ہے، ہماری منزل تو ابھی باقی ہے۔ جب
ہمارا بلاوا آ جانا ہے، جب ہم نے قبر کی منزل میں اتر جانا ہے، ہمارا سفر کب شروع ہونا ہے، اور اس سفر کی ہمیں خبر نہیں۔ ہم آج کی زندگی کی خوشی بھول رہے ہیں، یہ ہماری 40 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے۔ ہم اس میں اپنے لیے مکان بھی ڈھونڈتے ہیں، چھت بھی ڈھونڈتے ہیں، اچھا لباس بھی ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے، سردی سے بچانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے، اس کمرے میں اندھیرا کر کے، کبھی ہم نے غور کرنے کی سوچا کبھی کہ جب اس اندھیری جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر کوئی روشنی دینے والا نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی ہوا دینے والا نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی رزق پہنچانے والا نہیں ہوگا، جہاں پر ہمارے سر میں درد ہو تو کوئی پرسانے ہاتھ کرنے والا نہیں ہوگا، جہاں جب ہمارے جسم میں تکلیف پہنچے گی تو کوئی ہماری تکلیف مٹانے والا نہیں ہوگا، وہاں کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے کیا جو ہے رزق اکٹھا کرنا ہے۔ ہم نہیں سوچتے جو ہمارے ہزاروں سال کی زندگی ہمیں جو ہے وہ پیش آنے والی ہے، ہزاروں سال میں جو سفر پیش آنے والا ہے، اس سفر کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اور یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کے اہتمام کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی آیات میں نے اسی لیے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اگر ہم قرآن کو سمجھے تو جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں بندے یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ سب کچھ عطا کرنا میرا کام ہے، تیرا کام صرف میرے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور اگر ہم اپنی اس زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزار لیں، اچھے طریقے سے گزار لیں، اچھوں کی صحبت میں گزار لیں، حضرت فرما رہے تھے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، اپنے عقیدے کو سلامت رکھتے ہوئے جو ہمیں اسلاف نے عقیدہ دیا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ دوست سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو نئے فکر والے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام میں آئے تو کس اسلام کی طرف آئے؟ ہم حنبلی بنے، ہم شافعی بنے، ہم حنفی بنے، ہم جو ہے وہ مالکی بنے، ہم کس مسلک سے جو ہے وہ تعلق رکھیں تو ہم جو ہے وہ اسلام پہ چلنے والے ہوں گے۔ آپ نے جو دین کو تقسیم کر کے رکھ دیا، ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہیں۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب ایسا اعلان فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے ضروری ہے ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے عمل میں، ان کی فکر میں، ان کے دین میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اتباع کرنا اور میرے صحابہ کی اتباع کرنا، میرے صحابہ کی فکر کو نہ چھوڑنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اگر کسی نے فکر دی ہے تو صحابی نے دی، امام مالک کو اگر کسی نے فکر دی ہے تو ایک صحابی نے دی، اگر امام احمد بن حنبل نے کوئی مسئلہ اخذ کیا ہے تو صحابی رسول کے قول سے اخذ، امام شافعی نے اگر کسی مسئلے کو ہمارے سامنے رکھا ہے تو صحابی کے قول سے سمجھ کے رکھا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا میرے جس صحابی کے پیچھے میں چلو گے تمہاری نجات یقینی ہوگی۔ ما انا علیہ واصحابی، آپ حنبلی بنے، آپ شافعی بنے، آپ مالکی بنے، آپ حنفی بنے، عقیدہ سلامت ہے، فقہ اماموں میں سے جس کی مرضی لے لیں، آپ کی زندگی کامیابی سے گزرے گی، اسلام میں گزرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ چورا شریف۔ عقیدہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ، عقیدہ ان چاروں اماموں کا بھی عقیدہ، عقیدہ ہمارے اسلاف نے ہم تک بھی نہیں پہنچایا ہے کہ ہم نے صحابہ کے بازو بھی تھامنا ہے،
مرشد گرامی حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. اور پھر یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند. آپ فرماتے ہیں کہ کشتی جب سمندر میں نکلتی ہے تو کشتی کے منار جو ہے وہ ستاروں کی سمت سے فاصلہ جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں. ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمجھ کا تعین کرتے ہیں کہ میں نے کس رخ پہ جانا ہے اور میری کشتی ساحل پہ جا لگے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے کہ دونوں باتیں بیان فرمایا محبت لے کر میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا اور میرے صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہوئے ان سے اپنی سمجھ کا تعین کرنا. محبت اہل بیت دل میں رکھنا اور میرے صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہوئے ان سے اپنی سمجھ کا تعین کرنا تمہاری کشتی کے نعرے پہ لگے. دوستان گرامی، انسانی زندگی کی نجات دو معاملات میں ہے. ایک اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ محبت، ان کو خوش رکھنے، ان کے کام آنے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. ہماری ڈیوٹی اپنی زندگی کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی کا ذمہ دار رہتا ہے. ہمارے رزق کا، ہماری خوشیوں کا، ہمارے لباس کا، ہماری عزت کا، ہمارے عہدوں کا، ہماری آسائش کا، اس سب کا ذمہ دار رہتا ہے. لیکن اللہ نے ہماری کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. جو شخص اپنے بھائی کا مددگار ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اپنے لباس کی فکر نہ کرو، اپنے بھائی کا لباس پہنا لو، تمہارے بدن میں لباس نہیں پہنو. اللہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کو عزت دو، تمہارے ساتھ پہ عزت کا تاج میں سجاؤں گا. من ستر اخاہ ستر ہو فی الدنیا والآخرہ. تم اپنے بھائی کے جرموں کو پوشیدہ رکھو، اس کی غیبت نہ کرو، اس کی بے عزتی نہ کرو، محلے میں اس کی برائی کو نہ پھیلاؤ. میں رب تمہارے گناہوں میں اس دنیا میں بھی چھپا کے رکھوں گا، آخرت میں بھی چھپا کے رکھوں گا. اللہ کے لیے ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے پیدا کیا، اپنے دوستوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے پیدا کیا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے پیدا کیا، اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے پیدا کیا، اپنی بہنوں کو حق دینے اور خوشیاں دینے اور کے سروں پہ عزت کا ہاتھ رکھنے کے لیے پیدا کیا. اگر ہم معاشرے میں اس خوبصورتی سے چلیں اور اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع اپنے سینے میں روشن رکھ کے چلیں، اللہ کریم ہمارے لیے وہ ذات راہ مہیا فرما دیتے ہیں جو ہماری قبر کی اس تاریکی میں ہمارے کام آنے والا ہے. دوستان گرامی، یہ زندگی کے لمحات مجھے نہیں پتا، میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے زندہ رہنا بھی ہے کہ تو جو لمحہ اللہ نے ہمیں میسر فرمایا ہے اس لمحے کو غنیمت جان کر دین اسلام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق اس پہ عمل کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی اس زندگی کو اس کے فضل سے اچھا گزار سکیں اور اگلی زندگی کو اپنے ان اعمال کے ذخیرہ سے اگلی زندگی کا زادرہ بھی اکٹھا کر سکیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین حق پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیک